نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات علماء کرام جانشین حضرت شیخ الحدیث ہمارے آج کے اس اجتماع کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب، دیگر تمام علماء کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، دوستوں، آج کا یہ اجلاس، یہ اجتماع جس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے وہ آنے والا جمعہ ہے کل کا۔ آپ نے اب تک علماء کرام کی تقاریر سنی کہ ہم اور آپ کیوں مجبور ہوئے اس اجتماع کرنے پر اور اس قسم کی مزید آنے والے اجتماعات کی تیاری کے لیے۔ 10 محرم کو جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، سر عام، سر بازار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جس طرح لعن طعن کی گئی، یعنی سمجھا تو اس دن یہ جا رہا تھا کہ سوائے اس گروہ کے اس ملک میں کوئی اور ہے ہی نہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس دن پاکستان کی 98% نہیں تو 95% اکثریت کے جذبات کو للکارا گیا ہے، اور صرف یہی نہیں، امت مسلمہ کے جذبات کو للکارا گیا ہے، ہمارے ایمان پر حملے کیے گئے ہیں۔ یہ اب خاموشی کا وقت نہیں ہے، لہٰذا کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں ایک تو مریض ہوں، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں، اور حضرت ڈاکٹر صاحب نے بھی فرما دیا تھا۔ میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ آج الحمدللہ یہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی کبھار اس قسم کے غلط ہتھ کنڈوں اور غلط اقدامات سے بھی جو اچھائی کا پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ اور ہم یہاں سب ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے ہی صرف نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء آج ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، وہ متفق ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ ہم حضرت ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں سب سے پہلے حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس گئے، اس کے بعد ہم حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس گئے، اور ان حضرات کے طرف سے آج کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جو وقت آپ کے پاس اب باقی ہے، یہ اجتماع ہمارا 5:30 بجے ختم ہوتا ہے یا 6 بجے، آپ سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ نے اپنے شہر کے ہر آئمہ مساجد کو، ہر مسجد کے امام کو، ہر خطیب تک یہ آواز پہنچانی ہے کہ آنے والا کل کا جو جمعہ ہے وہ عظمت صحابہ کے لیے وقف کرنا ہے۔ اس جمعے کو عظمت صحابہ پر بات کرنی ہے، صحابہ کرام کے مناقب بیان کرنے ہیں، صحابہ کرام کے آپس کے تعلقات بیان کرنے ہیں۔ کل جب ہم وہاں تھے تو حضرت مفتی صاحب اور یہ سارے حضرات وہاں موجود تھے کہ حضرات فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس کیا کمی ہے، صرف کمی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، علماء کو اصل مسائل سے آگاہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے، ان کے کیا کیا نام تھے، ان کو اگر محبت نہ ہوتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کیوں نام رکھتے، انہیں محبت اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ ہوتی۔ بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں، ہم نے اب یہ طے کر لیا ہے ہمارے پاکستان کے تمام علماء نے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر اس بات کا اظہار کرنا ہے، اعلان کرنا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پر ہم پاکستان میں آج کے بعد صحابہ کرام کی توہین نہیں ہو سکے گی،
ہم اسے نہیں برداشت کریں گے. یہ موت ہمارے لیے بہتر ہے. اور خدا کی قسم اس وقت بھی میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں. رات سے جس تکلیف میں ہوں, میری کمر میں عید کے بعد جو تکلیف تھی, آج میں صرف ثواب کی نیت سے یہاں آیا ہوں کہ کیا پتا ہے کہ اگر یہ آنا ہمارا قبول ہو جائے, ہم صحابہ کے لیے اتنا کچھ نہ کر سکیں. ہماری زندگیاں فضول ہیں, ہمارا پورا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب کچھ فضول ہے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات نے کل کے جمعے کے لیے بھرپور تیاری کرنی ہے. یہ تیاری آپ کو حکم جو ہے ابھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, حضرت شیخ الاسلام صاحب کا حکم ہے. ان کے مشاورت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے. اور الحمدللہ جب پرسوں ہمارا اجلاس ہوا اور جب ہم نے طے کیا اس جمعے کے لیے عظمت صحابہ کے عنوان دیا گیا اور یوم عظمت صحابہ بنانے کے لیے, تو کل اسلام آباد میں بھی آپ کی تقلید کی گئی, وہاں کے علماء اکٹھے ہوئے. آج پورے ملک میں یہ طے ہو چکا ہے کہ آنے والا جمعہ جو ہے کل کا, یہ پورے پاکستان میں یوم عظمت صحابہ کے طور پہ منایا جائے گا. لہٰذا آپ لوگ اب یہاں سے جانے کے بعد آپ نے یہ میسج پہنچانا ہے. آپ اپنے موبائلوں کے ذریعے سے, فون کے ذریعے سے, میسج کے ذریعے سے جس طریقے سے آواز پہنچا سکتے ہیں, کل کے لیے آواز پہنچانا ہے آپ نے. اور اس کے بعد اب جب ڈاکٹر صاحب جو اعلان کریں گے, جو ہم نے طے کیا ہے, جو علماء کی مشاورت سے طے ہوا ہے, اس کے لیے بھی آپ نے تیاری کرنی ہے. اور ہم نے ایک دن قوت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.